बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 17 जनवरी 2025 है, दिन है जुमे का। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस या अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस में 14 साल और 7 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। आज इस केस के फैसले के साथ इमरान खान का खौफनाक किस्म का रद्द अमल भी सामने आया है और हुकूमत से ब्लंडर भी हो चुका है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है और इसका खमियाजा हुकूमत भुगतेगी। इमरान खान को इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी, डील ऑफर्स की जा रही थी, इनके ऊपर दबाव डालकर मर्जी की डील हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस इंटरेस्टिंग मामले में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ना सिर्फ साबित कदम रहे बल्कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे और उनका जो खौफनाक रद्द अमल सामने आया है वो भी हुकूमत के लिए परेशान कुन है और अगले आने वाले दिनों में मजीद मामलात बिगड़ेंगे। ये आखिरी तोप थी जो चला ली हुकूमत ने, इमरान खान साहब से मुतालिक तोप चला ली। अब इसका आगे क्या होगा, केस के अंदर कौन से ऐसे ब्लंडर्स किए गए हैं। जो जज हैं नासिर जावेद राना साहब, जिनको पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिसफिट करार दे चुकी है ऐसी पोस्टों के लिए, लेकिन उनको दोबारा हायर किया गया, हासिल किया गया और उनको ये केस सौंपा गया और फिर बिलाखिर उन्होंने एक्सपेक्टेशंस के ऐन मुताबिक फैसला जो है वो सुना दिया है। इस केस का बैकग्राउंड क्या है वो भी बताएंगे, इम्पैक्ट्स क्या होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और जो ब्लंडर्स हैं वो भी आपके साथ इसको बताएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो इमरान खान साहब हैं वो बड़े खुश हैं इस केस के फैसले से, क्योंकि इमरान खान ये समझ रहे थे कि हुकूमत ने इस केस की आड़ में जो भी ऑफर्स करनी है वो कर सकती है और खान साहब ने उन ऑफर्स को रिजेक्ट किया और किसी तौर पर भी डील के लिए तैयार नहीं हुए। इस केस को 3 दफ़ा डेफर किया गया, फैसला नहीं सुनाया जाएगा या सुनाया जाएगा, फिर मौखर कर दिया जाता था। कई इसकी समातें हुई और कई समातों के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर इसका फैसला सुनाया गया और इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को सज़ाएँ सुना दी गई। इमरान खान साहब को 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई, 10 लाख रुपए जुर्माना ऐद किया गया। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई और 5 लाख रुपए जुर्माना ऐद किया गया है। और ये कहा गया है कि अब ये जो फ्रीकैन है ये इस फैसले के ख़िलाफ़ मुतलका फ़ोरम के ऊपर रजू कर सकते हैं। मतलब ये कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब रजू कर सकते हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले का बारीक बीनी से जायज़ा लेना शुरू कर दिया है और इस केस को भी तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इसको चैलेंज करेगी और इम्कान बहुत ज़्यादा हद तक है कि ये केस भी बाकी केसेस की तरह फारिग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये जो आखिरी तोप थी वो भी इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ चला कर देख ली, लेकिन हासिल क्या हुआ, खौफनाक किस्म का खान का रद्द अमल आया और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और तहरीक इंसाफ ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। क्योंकि कल परसों से एक चीज़ चल रही थी कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनके साथ मुलाकात हुई, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान के साथ मुलाकात हुई और ये बातें चल रही थी कि शायद तहरीक इंसाफ डील करने की पोजीशन में आ चुकी है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील की तरफ जा रही है। तो PTI के वो वर्कर्स, वो रहनुमा जिन्होंने इस सारे अरसे के दौरान हुकूमत की सख्तियाँ बर्दाश्त की, इदारों की सख्तियाँ बर्दाश्त की, पुलिस, FIA हो या फिर जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों उनकी सख्तियाँ बर्दाश्त की, अदालत से नाइंसाफ़ी भी उनको मिलती रही, TV चैनल्स, मीडिया के ऊपर भी उनका ब्लैकआउट जारी रहा, इंतखाबात भी छीन लिए गए, बुनियादी इंसानी हकूक़ तक छीन लिए गए, सियासी हकूक़ छीन लिए गए, सारा कुछ कर लिया गया। लेकिन इन द एंड अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डील ही करनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो ये समझ रहा था कि जो हकीकी आज़ादी की लड़ाई इमरान खान ने शुरू की है वो शायद उसका भयानक किस्म का ये अंजाम डील की सूरत में होगा और फिर तहरीक इंसाफ का भी वही मुकद्दर होता जो मुस्लिम लीग नून का हुआ या फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ये समझता है, वो कहता है कि अगर जो इदारे हैं, ताकतवर इदारे हैं, वो अपनी आइनी हदूद के अंदर रहेंगे तो वो सबको कबूल होगा। अगर वो आइनी हदूद के अंदर नहीं रहेंगे तो फिर उनके खिलाफ ये जो हकीकी आज़ादी की लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो फैसला सुना दिया गया। कुछ ब्लंडर्स हैं, एक सहाफ़ी हैं सुहेल रशीद साहब, समा TV के रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने उस फैसले का एक पैराग्राफ लिखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जज साहब ने लिखा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो शवाहिद पेश किए गए उसके अंदर कुछ तजादात भी हैं और कुछ चीज़ें मतलब ख़राब भी हैं, वो कंट्रोडिक्टरी भी हैं, तजादात भी उसके अंदर हैं और
اور انہوں نے کہا کہ لیکن یہ نیچرل ہے، اور وائٹ کلر کرائمز کے اندر یا اس طرح کے کیسز کے اندر یہ ایک نیچرل ہے، یہ قدرتی عمل ہے۔ انہوں نے اس بات کو لکھا اور انہوں نے وہ ٹویٹ کیا۔ اب ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر کورٹ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے یہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو یہ ایک پوائنٹ بھی ہوگا کہ اگر شواہد کنٹراڈکٹری ہیں تو آپ اس کو اڑا دیں، نہیں تو پھر تحریک انصاف والے باقی بھی معاملات کے اندر لے کے آئیں گے۔ لیکن جو بینیفیشری کہا گیا، الزام یہ لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ لگ بھگ 60-65 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، وہ اس کا کرپشن کی، یہ کیا، فیورز حاصل کی لیکن ان دا اینڈ کیا نکلا کہ 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے، 14 سال کی سزا ہے۔ تو وہ 190 ملین پاؤنڈ، وہ اربوں روپے کا کیس کہاں گیا؟ وہ جو یونیورسٹی بھی بنائی تھی، جو بلنڈر ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی پریشر بڑھانے کے لیے اور اپنی دھونس دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو سزا سنا دی ہے، ہم تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ مان جائیں لیکن آپ نہیں مانے تو اب آپ سزا بھگتیں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک واحد یونیورسٹی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بنائی گئی یا ان کی تعلیمات دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ ایک ٹرسٹ ہے یونیورسٹی جس کے اندر فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے۔ اور وہ جو زمین جو گفٹ کی گئی تھی ملک ریاض کی جانب سے، اس کی بھی جو ٹرسٹی ہیں عمران خان اور ان کی اہلیہ گو کے ہیں، لیکن یہ ملکیت اگر کسی صورت ایشوز کی پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پنجاب حکومت کی ملکیت کے اندر ہی چلے جائیں گے یا پھر حکومت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر یا ان کی سیرت کے لیے یونیورسٹی جو بنائی گئی تھی، اسے بہت زیادہ مذہبی رد عمل آ بھی رہا ہے اور مزید بھی آئے گا، اور اوپر سے اس کو کرپشن کے ساتھ لیول کرنا یا اس کو جوڑنا، یہ بھی بڑا خوفناک قسم کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے جو کہ حکومت سے ہو چکی ہے، ہمارے طاقتور حلقوں سے ہو چکی ہے، ہمارے جج ناصر جاوید رانا صاحب سے ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کا جو خوفناک رد عمل ہے اس کے اوپر۔ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف پریشان ہو جائے گی، لیکن پی ٹی آئی تو اس سے زیادہ خوفناک قسم کا رد عمل شو کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ کے ذریعے ہی اب اتھنٹک قسم کا جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا رد عمل آتا ہے وہ اسی کے ذریعے ہی آتا ہے۔ عمران خان صاحب نے لکھا کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہی مشہور جملہ کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں اس آمریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، اور اس آمریت کے خلاف جدوجہد میں مجھے جتنی دیر یہ جیل کی کوٹڑی میں رہنا پڑا میں رہوں گا، لیکن اپنے اصولوں اور قوم کی حقیقی آزادی کی جدوجہد پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ پھر وہی بات کہ جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے، جو لڑائی جو میں نے پہلے بات کی کہ اگر تو ادارے اپنے آئینی رول کے اندر چلے جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ نہیں جاتے تو پھر جو حقیقی آزادی ہے کہ ان سب سے آزاد ہو کر قوم جو فیصلہ کرے، جو قوم کی منتخب نمائندے ہیں وہ فیصلہ کریں، کسی امریکی، کسی برطانوی، کسی رشین، کسی چائنیز، کسی ایرانی، کسی سعودی یا یو اے ای کی ڈکٹیشن، کسی ملک کی ڈکٹیشن نہ ہو، پاکستان کی عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ خود فیصلہ کریں، وہ تو ٹھیک ہے، اگر تو نہیں تو پھر جدوجہد جاری رہے گی۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارا عزم حقیقی آزادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہے، جس کے حصول تک اور آخری گیند تک لڑتے رہیں گے۔ کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور تمام جھوٹے کیسز کا سامنا کروں گا۔ ڈیل بھی مسترد کر دی، مطلب وہ جو بات کی جا رہی تھی کہ آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی ہے، بات چیت آگے بڑھ پڑے گی، پی ٹی آئی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، اس کی بھی عمران خان صاحب نے نفی کر دی۔ عمران خان نے کہا کہ میں ایک بار پھر قوم سے کہتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں۔ پاکستان میں 1971 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یحییٰ خان نے بھی ملک کو تباہ کیا اور آج بھی ڈکٹیٹر اپنی آمریت بچانے کے لیے اور اپنی ذات کے فائدے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اور ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ جب یحییٰ خان اور حمود الرحمان کمیشن کی بات آتی ہے تو ہمارے طاقتور حلقوں کو بہت زیادہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے اور ان کی طرف سے خوفناک رد عمل آتا ہے، لیکن یہ پیک کا رد عمل ہے عمران خان کا، کیونکہ سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید عمران خان کچھ نرم سا موقف رکھیں گے، رد عمل اتنا زیادہ نہیں دیں گے، لیکن وہ بڑا خوفناک رد عمل دیا۔ عمران خان نے کہا کہ آج القادر ٹرسٹ کے کالے فیصلے کے بعد عدلیہ نے اپنی ساکھ مزید تباہ کر دی ہے۔ جو جج آمریت کو سپورٹ کرتا ہے اور اشاروں پر چلتا ہے اسے نوازا جاتا ہے۔ جن ججز کے نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھیجے گئے ان کا واحد میرٹ میرے خلاف فیصلے دینا ہے۔ عمران خان نے کہا یہ کیس تو دراصل نواز شریف اور اس کے بیٹے کے خلاف ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے برطانیہ میں اپنی 9 ارب روپے کی پراپرٹی ملک ریاض کو 18 ارب میں بیچی۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس 9 ارب کہاں سے آئے؟ پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ القادر یونیورسٹی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ہی عوام کے لیے ایک مفت فلاحی ادارہ ہے
جہاں طلباء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ القادر یونیورسٹی سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوا اور حکومت کو 1 ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کی زمین بھی واپس لے لی گئی، جس سے صرف غریب طلباء کا نقصان ہوگا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ القادر ٹرسٹ کا ایسا فیصلہ ہے جس کا پہلے ہی سب کو پتہ تھا، چاہے فیصلے کی تاخیر ہو یا سزا کی بات سب سے پہلے ہی میڈیا پر آ جاتا ہے۔ عدالتی تاریخ میں ایسا مذاق کبھی نہیں دیکھا گیا۔ جس نے فیصلہ جج کو لکھ کر بھیجا ہے اسی نے میڈیا کو بھی لیک کیا۔ یہ خوفناک الزام ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میری اہلیہ ایک گھریلو خاتون ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بشرا بی بی کو صرف اس لیے سزا دی گئی تاکہ مجھے تکلیف پہنچا کر مجھ پر دباؤ ڈالا جائے۔ ان پر پہلے بھی گھٹیا کیسز بنائے گئے لیکن بشرا بی بی نے ہمیشہ اسے اللہ کا امتحان سمجھ کر مقابلہ کیا ہے اور وہ میرے کاز کے ساتھ کھڑی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مذاکرات میں اگر 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بددیانت لوگ چیٹرز کبھی نیوٹرل امپائر کو نہیں آنے دیتے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے اس لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بددیانت ہے۔ گیم ختم۔ یہ رہی آپ کی سزا، یہ رہے آپ کے مذاکرات اور یہ رہی آپ کی ڈیل۔ خان نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے سارے کاموں کے اوپر، اور اب حکومت نے سوئے ہوئے شیر کو پھر جگا دیا ہے، اب بھگتیں۔ ابھی چند دن بعد امریکہ میں باضابطہ طور پر اقتدار کی منتقلی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے، دیکھ لیجئے گا کہ آپ کس پانی کے اوپر ہیں، اور اگر آپ بلاول بھٹو کے ذریعے آپ تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں تو اس سے بھی کچھ نہیں بننے والا۔ اب آپ کے مقدر میں شکست لکھی جا چکی ہے، اب آپ اس چیز کو بھگتیں۔ یہ چھوٹا سا خوفناک رد عمل تھا۔ اب خان اس کو باضابطہ طور پر یہ جو انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کی کال دی ہوئی ہے اس کو ایکسپینڈ بھی کریں گے، اور بھی بہت سارے خوفناک پلانز ہیں خان کے، وہ پائپ لائن کے اندر ہیں۔ اب آپ بھگتیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ مجھے اجازت دیجیے۔ کلام صاحب کہانی ناصر۔